چہل احادیث کا سلسلہ چل رہا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ وہ ایک ہی ہے۔ الہ سے مراد معبود یعنی عبادت کے لائق۔ تو اس دنیا کے اندر، پورے کائنات کے نظام کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا، زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں، جہاں پہ بھی ہے، ان سب کے لیے عبادت کے لیے کوئی الہ متعین ہے تو وہ صرف اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل کرے، جس چیز کا دل کرے وہ اس کو پوجنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر کوئی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھروں کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی معبود بننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی رب ہونے کی، اس دنیا کا مالک اور خالق ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا، اور ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، یا کسی کو نقصان پہنچا سکے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم شامل ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہے، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، اگر انہوں نے عبادت کرنی ہے تو عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اور اس کا کوئی باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے اس کے کسی بھی طرح سے برابر ہو سکتا ہے، اس کا شریک ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کے ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مختلف آیات میں اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات کو بنانے والا، خالق اور مالک، رازق اور سمیع بصیر، قہار جبار، یعنی اس کائنات کو چلانے والا اگر ایک سے زیادہ کوئی ہستیاں ہوتی، ایک سے زیادہ لوگ ہوتے تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان کے اندر آلہۃ، ایک سے زیادہ الہ ہوتے، معبود ہوتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی اور بھی لوگ ہوتے، اور بھی معبود ہوتے، تو لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ تو زمین و آسمان کا جو نظام جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک ٹھیک سے چلتا آ رہا ہے، اور ابھی بھی ٹھیک چل رہا ہے، آئندہ بھی ٹھیک چلے گا جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی۔ تو اس کائنات کے نظام کو ٹھیک چلانے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ وہ دنیا کی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، دنیا کی ساری مخلوقات کو زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے، بیماری دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ لہٰذا ہر ایک انسان کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ انسان کی حماقت ہے، جاہلیت ہے، اس کی کم عقلی اور بے وقوفی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ تو ہم نے حدیث مبارکہ میں کیا پڑھا تھا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی معبود کسی بھی اعتبار سے عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔